السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو خیر اور عافیت سے رکھے، تقوی کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کو وقتاً فوقتاً ایسے مواقع عطا کرتا ہے جس میں اور آپ ایسے اعمال کر لیں جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، نیکیاں خوب کما لے، عمل تھوڑا ہو اور اس کا اجر بہت زیادہ ہو۔ اس کی ایک مثال میری اور آپ کی زندگی میں وہ دن جس میں اور آپ داخل ہو چکے، یعنی ذی الحجہ کے یہ 10 دن۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں، بہت زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی، 10 ذی الحجہ کی اور یوم عرفہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھا کر اور خاص طور پر 10 ذی الحجہ اور یوم عرفہ کی قسم کھا کر ہم کو یہاں پر یہ بات بتلا دی کہ یہ 10 دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ جیسے ہی ہم ان 10 دنوں میں داخل ہو جائے، ان 10 دنوں میں وہ اعمال کر لیں جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سن لیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان 10 دنوں کے علاوہ جتنے ایام ہیں ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال اتنے زیادہ پسند نہیں ہیں جتنے ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال پسند ہے، محبوب ہے۔ صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں کہ بل الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ اللہ کے نبی جواب دیتے کہ بل الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلے اور پھر کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے، یعنی اپنا مال اور اپنی جان دونوں اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ 10 دن کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ اب یہ 10 دن پورے سال میں سب سے زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہے، تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 دنوں میں کرنے والے کام جو ہم کو ہے، اس میں سب سے پہلا کام ہے جیسے ہی ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں، اس مہینے کا چاند دیکھ لیں، چاند دیکھتے وقت کی ہم کو دعا پڑھ لینی چاہیے، اور پھر اس کے بعد چاند دیکھنے سے پہلے جو لوگ قربانی کے مستحق ہیں یعنی استطاعت رکھتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور اپنے ناخن کٹوا لیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی دینے والے احباب اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اور ذی الحجہ میں جیسے ہی ہم داخل ہو جائیں، ہم کو زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے ہم کو کرنا ہے۔ عام دنوں میں تو کرنا ہے ہی، لیکن ان دنوں میں ذکر و اذکار کرنا بہت زیادہ اجر کا باعث ہے، بہت زیادہ اجر ہم کو ملتا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تکبیرات کو بلند کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ تکبیرات زیادہ سے زیادہ بلند کرتے رہے اور ذکر و اذکار میں ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ یہ 10 دنوں میں تو زیادہ آپ کو انشاءاللہ ذکر و اذکار میں رکھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرتے رہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ دوسری چیز، نفلی نمازیں پڑھیے۔ فرض نماز تو پڑھنا ہے ہی، لیکن نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے۔ نفل نمازیں جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتی ہے اتنا زیادہ پڑھیے۔ تیسرا کام ہم کو کرنا ہے، روزے رکھنا ہے۔ یہ 9،
ذی الحجہ تک مجھ کو اور آپ کو روزے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذی الحجہ کے 9 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ اور ایام بید کے روزے، یہ روزے کبھی بھی اللہ کے نبی نہیں چھوڑتے تھے۔ لہٰذا ہم کو بھی چاہیے کہ ہم یہ 9 دن کے روزے رکھیں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ جتنے روزے رکھ سکتے ہیں اتنے روزے رکھیں، اپنے خوشی سے روزے رکھیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں، 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو مشہور ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ 1 دن کا روزہ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم نہیں جانتے کہ پچھلے سال ہم سے کتنے گناہ ہوئے اور آئندہ کتنے گناہ ہوں گے، اور یہ کون سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے؟ صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ کبیرہ گناہ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ کبیرہ گناہ کے لیے ہم فوری توبہ کر لیں۔ صغیرہ گناہ اگر ہم اپنے معاف کروانا چاہتے ہیں تو یہ اپورچونیٹیز جو اللہ رب العالمین ہم کو عطا کرتا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ کوشش کیجئے کہ پورے 9 روزے رکھیں، اگر نہیں رکھ سکتے تو جتنے آپ کو روزے مل جائے، جتنے روزے آپ رکھ سکتی ہو اتنے روزے رکھیں، یا کم از کم آپ کو یوم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ کمپلسری انشاءاللہ آپ کو رکھنا ہے۔ اور یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، حج کرنے والوں کے لیے جو حج کر رہے ہیں ان کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ یہ روزہ غیر حاجیوں کے لیے، یعنی جو حج نہیں کر سکے، حج کے لیے نہیں جا سکے، ان لوگوں کے لیے یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ تو ہم کو نفلی روزے رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک روزہ ایک بہترین عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو کثرت سے پڑھا کریں، بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، تجوید اور مخارج کے ساتھ اس کو بہترین انداز میں پڑھنے کی بھرپور کوشش میں لگے رہیں۔ جتنا ہو سکا اتنا زیادہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیجیے، صدقات کیجیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنے لوگوں کی آپ مدد کر سکتے ان لوگوں کی مدد میں لگے رہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دنوں میں کیے گئے اعمال بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک بندہ جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے وہ ایسے مواقع ڈھونڈتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا، اور اللہ رب العالمین کا جنت الفردوس میں دیدار کرنے کا، کیونکہ وہی لوگ اللہ رب العالمین کا جنت میں دیدار کریں گے جو دنیا میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملاقات کرنے کا، صحابہ اکرام سے، ہماری صحابیات سے ملاقات کرنے کا، اللہ رب العالمین جتنے مواقع ہم کو دیتا ہے ہم کو چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، ہماری صحابیات کیا کرتی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم کو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور ہم کو موت تک، آخری سانس تک اللہ رب العالمین ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔